بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین و ناظرین، روزہ اسلام کا ایک اہم رکن ہے اور میرے اور آپ کے لیے یہ ایک فرض عبادت کے طور پر اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں اور جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی احادیث میں مجھے اور آپ کو اس کی فرضیت سے آگاہ فرمایا۔ آج کی مختصر ویڈیو میں چند چیزیں ایسی ہیں کہ جن سے روزہ نہیں ٹوٹتا، لیکن بہرحال اس کی احتیاط کرنا لازم ہو جاتا ہے۔ سامعین و ناظرین، بلا ضرورت کسی چیز کو چبانا یا نمک وغیرہ کو چکھ لینا اور چکھ کر پھر تھوک دینا، اس سے روزہ تو نہیں ٹوٹتا، لیکن یہ عمل بار بار کرنے سے روزہ مکروہ ضرور ہو جاتا ہے۔ اسی طریقے سے مسواک وغیرہ سے دانتوں کی صفائی کی جا سکتی ہے، مگر ٹوتھ پیسٹ کا استعمال ٹھیک نہیں ہے۔ لیکن اگر استعمال کر لیا، روزہ ٹوٹتا نہیں لیکن روزہ مکروہ ہو جاتا ہے۔ تو ایسی فرض عبادت کراہت کے ساتھ اللہ تعالیٰ کے حضور جب پیش کی جائے گی تو ظاہر ہے کہ پھر اس کی کوئی وقت باقی نہیں رہ جاتی۔ صبح سویرے ناپاکی کی حالت میں اگر دن کا آغاز کیا اور پھر پورا دن اسی طرح حالت جنابت میں ہی رہا، ناپاکی میں رہا، اس صورت میں بھی وضو تو نہیں ٹوٹتا، لیکن ایسا روزہ جو ہے وہ مکروہ روزہ تصور ہوگا۔ بعض چیزیں ایسی ہیں کہ اس سے روزہ ٹوٹتا بھی نہیں ہے اور روزہ مکروہ بھی نہیں ہوتا۔ مثال کے طور پر مسواک کا استعمال دن میں جتنی بار بھی کیا جائے اس سے روزے پر کوئی فرق نہیں پڑتا۔ اسی طرح سر پر، داڑھی پر، مونچھوں پر، ہاتھ پاؤں پر تیل لگانا، تیل کا استعمال کرنا، اس کی مالش کرنا یا مساج کرنا، اس سے بھی روزے کی صحت پر کوئی اثر نہیں پڑتا۔ آنکھوں میں دوائی ڈالی جا سکتی ہے، لیکن اتنی تیز دوائی نہیں کہ جس کی رطوبت حلق تک محسوس ہو۔ اسی طرح سرمے کا استعمال بھی روزے کے اندر کیا جا سکتا ہے، اس سے بھی روزے کی حیثیت پر کوئی فرق نہیں پڑتا۔ خوشبو کا استعمال کیا جا سکتا ہے، لگائی جا سکتی ہے، سونگھی جا سکتی ہے، روزے کی صحت پر کوئی اثر نہیں پڑتا۔ شدت گرمی کی وجہ سے یا شدت پیاس کی وجہ سے بار بار اگر وہ نہانا چاہتا ہے، غسل کرنا چاہتا ہے تو تب بھی کر لے، اس صورت میں بھی روزے کی صحت پر کوئی اثر نہیں پڑتا۔ روزے کی حالت میں اگر ضرورت پڑ جائے اور انجیکشن لگانا پڑ جائے، خواہ وہ رگ میں ہو، خواہ وہ رگ کے علاوہ جسم کا انجیکشن ہو، تو یہ لگایا جا سکتا ہے۔ انجیکشن سے روزہ نہیں ٹوٹتا۔ یہاں پر اس چیز کا خیال رکھنا ضروری ہے کہ یہ بلا ضرورت نہ ہو۔ ضرورت تھی، طبیعت خراب ہوئی اور بقدر ضرورت ایک انجیکشن لگانا مقصود ہو گیا، تو اس صورت میں وہ انجیکشن لگانے سے روزہ نہیں ٹوٹتا۔ اسی طرح شدید کمزوری لاحق ہو گئی اور وہ کوئی ڈرپ لگوانا چاہتا ہے تو ڈرپ لگوانے سے بھی روزہ نہیں ٹوٹتا۔ لیکن میں پھر یہ بات کہہ رہا ہوں کہ از خود طاقت کے حصول کے لیے یا بغیر کسی ضرورت سے ان چیزوں کا استعمال کرتا ہے، پھر اس کی نوعیت الگ ہو جائے گی۔ حلق میں پانی بلا ارادہ چلا جائے، اس سے نہیں ٹوٹتا، لیکن ظاہر ہے کہ جان بوجھ کر اگر حلق سے نیچے پانی چلا جائے تو روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ خود بخود قے آ جائے، جتنی بھی آ جائے، اس سے روزے پر کوئی فرق نہیں پڑتا۔ البتہ قے کو وہ جان بوجھ کر نگل لیتا ہے، اس صورت میں روزہ ٹھیک نہیں رہے گا۔ تو یہ قے جو ہے، الٹی جو ہے، اس کے آنے سے روزہ نہیں ٹوٹتا۔ اسی طریقے سے دانتوں سے خون نکل آتا ہے اور وہ حلق میں نہیں جاتا اور اس کو تھوک دیتا ہے یا کلی کر کے پھینک دیتا ہے، تھوڑی بہت تراوٹ حلق میں محسوس ہو تو خیر، لیکن اگر وہ خون کو نگل لیتا ہے تو اس صورت میں روزہ ٹوٹ جائے گا۔ بالکل یہی حکم نکسیر کا بھی ہے۔ نکسیر خواہ جتنی بھی کیوں نہ آئے، اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا ہے، لیکن اگر وہ نکسیر کا استعمال
کچھ اس انداز سے ہو جاتا ہے کہ نکسیر اندر سے حلق میں بھی اتر جاتی ہے اور محسوس ہوتی ہے کہ وہ تھوک سے زیادہ مقدار میں، یعنی تھوک کی مقدار کم اور خون کی مقدار زیادہ ہو گئی ہے اور وہ حلق میں چلی گئی ہے تو روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ اس کے علاوہ کسی صورت میں بھی نکسیر جتنی بھی آئے اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا۔ اسی طرح خواب میں غسل کی حاجت ہو گئی اور صبح صادق ہونے سے پہلے غسل نہیں کیا اور اسی حالت میں روزے کی نیت کر لی تو اس صورت میں بھی روزہ جو ہے وہ نہیں ٹوٹتا۔ تو بہت ساری چیزیں ایسی ہیں کہ جن کی بنیاد اگر معلوم نہ ہو تو بسا اوقات انسان اس کا استعمال نہ کر کے اپنے روزے کو خراب کرنے کا باعث بنا دیتا ہے۔ ان چیزوں سے گریز کرنا چاہیے۔ اس کے علاوہ بھی آپ کے ذہن میں اگر روزہ نہ ٹوٹنے کی کوئی کیفیت آتی ہو اور آپ جاننا چاہتے ہوں تو نیچے کمنٹ سیکشن میں مجھ سے آپ پوچھ سکتے ہیں۔ میری پوری کوشش ہوگی کہ میں انشاءاللہ تعالی آپ کے ہر سوال کا مختصر جواب ضرور دے دیا کروں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہم سب کو اس فرض عبادت کی جملہ پابندیوں کے ساتھ اس پر عمل درآمد کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔